اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھی بات منہ سے نکالا کریں، بے شک شیطان ینزغ بینہم آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں ان کا بیان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر اگر میں قائم ہو جاؤں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، بہت بڑا سوال کیا ہے تم نے۔ ہاں، جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے یہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ارکان اسلام، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیت اللہ کا حج اگر اللہ نے استطاعت دی ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امور ان پر تم نے پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور چیز ہے جس پر تم نے قائم رہنا ہے، اگر ان پر قائم رہو گے تو اللہ تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا، نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ نفلی روزے انسان کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جسے ڈھال لڑنے والے کے لیے بچنے کا کام دیتی ہے، ایسے ہی روزہ انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ اور نمبر 2، صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، ابواب الخیر میں سے وہ چیز کہ انسان اگر اس پر قائم ہو جائے تو نیکی بہت آسان ہو۔ فرمایا کہ رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب ان امور پر قائم ہو جاؤ گے، نفلی روزے، رات کو قیام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو نیکیاں بہت آسان ہو جائیں گی تمہارے لیے۔ اور تیسرا، 5 اسلام کے ارکان، ان پر بھی تم نے قائم رہنا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور اسلام کو جو ستون ہے اس پر پورے اسلام کی بنیاد قائم ہے، وہ نماز ہے، نماز میں کبھی کمی نہیں کرنا۔ اور پورے اسلام کا چوٹی کا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، ارکان اسلام، ابواب الخیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، وہ چیز نہ بتاؤں؟ یہ جو جتنی نیکیاں ہیں، ارکان اسلام، عبادات، ان سب کی اس چیز کے اوپر بنیاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے معاذ، اپنی اس زبان کو روک لو، اس کو اپنے حصار کے اندر رکھو، اس کو کنٹرول کرو، اس کا مثبت استعمال کرو، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ بات کریں تو سیدھی اور سچی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ خیر کے علاوہ کوئی اور بات کرے، شر اس کی زبان سے نکلے یہ اسے زیب ہی نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں، عبادات، روزے، صدقات، ان ساری نیکیوں کی جس چیز پر بنیاد ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا چونک گیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ جو زبان سے ہم الفاظ بولتے ہیں ان کا بھی مواخذہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، تعجب ہے تم پر، جتنے بھی نیکی پر قائم لوگ ہیں، عبادات پہ قائم،
اگر وہ جہنم میں گئے تو صرف اس زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے۔ مسند احمد میں بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا ایک واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ بہت عبرت والا واقعہ ہے۔ دونوں دوستوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ ان میں سے ایک اللہ کی بہت عبادت کرنے والا، عبادات میں رغبت کرنے والا تھا، اور جو دوسرا ہے وہ اللہ کا بہت نافرمان تھا، گناہ گار تھا۔ یہ وہ نیک انسان تھا، وہ جب بھی دوسرے شخص کو کبھی گناہ میں دیکھتا تو اسے منع کرتا، اسے نصیحت کرتا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ یہ گناہ گار شخص اسے کہتا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ نیک آدمی نے اس شخص کو گناہ میں دیکھا تو نصیحت کی، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا اللہ نے تجھے میرے اوپر نگہبان بنا کر بھیجا ہے؟ جاؤ، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے۔ اس پر اس نے یہ الفاظ کہے، واللہ لن تدخل الجنہ۔ صرف اتنا سا جملہ، اللہ کی قسم تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو موت دے دی اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور جس کو اس نے کہا تھا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس بندے کو فرشتوں سے کہا اسے جہنم میں پھینک دو۔ صرف ایک کلمہ کسی کے بارے میں میری زبان سے نکلا ہوا ہماری آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ دوستو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں اپنی زبان سے کیسے کیسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں جو الفاظ ہماری نمازوں، روزوں، صدقات کو بالکل ختم کر دیں گی اور ہمیں سیدھا جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آئیے آج ہم یہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اپنی زبان سے حق اور سچ بات کہیں۔ لاسٹ میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک 2 جبڑوں میں موجود زبان، اور دوسری چیز شرمگاہ ہے۔ دوستو، 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی دے گئے ہیں۔ دوستو، یہ اب ہم پر ہے کہ کیا ہم اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔